یا رحمت للعالمین یا محمد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت پروجیکٹ سیزن 4 ایپیسوڈ 6 جہاد کی اجازت اور اس کا حکم۔ مکہ میں دعوت و مسابرت کا حکم تھا، یعنی ایک تو کافروں کو اسلام کی دعوت دینی ہے اور دوسرا اس کے نتیجے میں ان کی طرف سے ہونے والے ظلم و زیادتی پر صبر کرنا ہے۔ مکہ المکرمہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، لہٰذا اگر وہ ظلم کا بدلہ لینے پر آ جاتے تو ان کی دعوت کو نقصان پہنچتا اور یہ دعوت تناور درخت بننے سے پہلے ہی ختم ہو کر رہ جاتی۔ لہٰذا دعوت کا منہج یہی ہے کہ داعی کو صبر سے کام لینا ہے کہ دعوت اس کے صبر ہی سے پھیلتی ہے۔ بس دنیا میں جہاں کہیں مسلمان کمزور اور اقلیت میں ہوں، یعنی مینارٹی میں ہوں، تو وہاں نبوی منہج دعوت اور صبر ہی کا ہے، نہ کہ جہاد و قتال کا۔ مدینہ میں جا کر مسلمانوں کی ریاست قائم ہو گئی اور انہیں حکومت کی قوت اور اقتدار حاصل ہو گیا، تو اب انہیں جہاد کی اجازت بھی مل گئی کہ وہ ظلم کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ مکہ میں نبوی منہج دعوت اور صبر کا تھا، تو مدینہ میں بنیادی منہج جہاد و قتال قرار پایا۔ مکہ میں مسلمانوں کی کمیونٹی تھی کہ جس کا مقصد دعوت کے ذریعے دین کو پھیلانا اور عام کرنا تھا، جبکہ مدینہ میں مسلمانوں کی ریاست اور حکومت تھی کہ جس کا مقصد اللہ کے دین کو غالب رکھنا اور اس کے غلبے میں اضافہ کرتے رہنا تھا۔ دعوت کے بعد کا مرحلہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ہے۔ پس اگر مسلمانوں کے ہاں ریاست اور حکومت کی قوت نہ ہو، لیکن ان کے پاس کسی خاص دائرہ کار میں محدود اختیارات ہوں، جیسا کہ کسی ادارے کا انتظام و انصرام اور سرپرستی، تو ایسی صورت میں اس ادارے کی حد تک امر بالمعروف و نہی عن المنکر ان کے بنیادی فرائض میں شامل ہے، اور اس کے بعد جہاد و قتال کا درجہ ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے بھی کسی قدر اختیار اور قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پس مسلم معاشرے اور مسلم ریاست کے فرائض جس طرح سے مختلف ہیں، اسی طرح سے ان کے مناہج میں بھی فرق ہے۔ نہ تو دعوت کا منہج منسوخ ہوا ہے اور نہ ہی جہاد و قتال کا۔ پس حالات و واقعات کی رعایت رکھتے ہوئے مسلمان ان میں سے کسی بھی منہج کو اختیار کر کے دعوت و جہاد اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کریں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور ان کے کچھ ساتھی مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہم کافر و مشرک تھے تو غلبے والے تھے، جب سے مسلمان ہوئے تو کمزور ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فی الحال مجھے معاف اور درگزر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا تم لڑائی نہ کرو۔ پھر جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ پہنچ گئے تو اللہ عز و جل نے ہمیں لڑائی کا حکم دیا، لیکن بعد مسلمان لڑائی سے پھر بھی رکے رہے تو اللہ عز و جل نے یہ آیت اتاری، الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ۔ اس حدیث میں جس آیت کی طرف اشارہ ہے اس کا مکمل ترجمہ کچھ یوں ہے، بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو پہلے یہ حکم دیا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو جنگ سے روکے رکھو اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو بعض لوگ ان میں سے لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے خدا سے ڈرا کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور بڑبڑانے لگے کہ اے خدا، تو نے ہم پر جہاد جلد کیوں فرض کر دیا؟ ہمیں تھوڑی مدت اور کیوں مہلت نہ دی؟ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور بہت اچھی چیز تو پرہیزگار کے لیے نجات آخرت ہے، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ شروع کے اس ممانعت کے باوجود لڑائی جھگڑے کے اکا دکا واقعات ہو جاتے تھے، البتہ عمومی حکم یہی تھا کہ کفار سے لڑائی نہیں کرنی ہے۔ عثمان بن عبداللہ بن ابی امیہ نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو تھپڑ مارا تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، انہوں نے غصے میں جواباً اس کی ناک توڑ ڈالی۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی پہلے گزر چکا کہ ان کو آپ علیہ السلام کی مجلس میں آتا دیکھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے تبصرہ کیا تھا کہ اگر برے ارادے سے آئے ہیں تو انہی کی تلوار سے ان کا کام تمام کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر قریش ان پر ٹوٹ پڑے تھے اور جواب میں وہ بھی ان کو مارتے رہے، یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی، یہ بھی ہم بیان کر چکے۔ مسند احمد کی روایت میں یہ بھی منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر بیت اللہ کے بت بھی توڑے تھے، البتہ یہ کام قریش کی غیر موجودگی میں ہوا تھا۔ یہ وہ بت تھے جو خانہ کعبہ کی چھت پر پڑے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے کندھوں پر سوار ہوئی اور بیت اللہ کی چھت پر سے بت جمع کر کے نیچے پھینک دیے اور وہ ٹوٹ گئے۔ یہ پیتل اور تانبے کے بت تھے۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم کسی گھر میں چھپ گئے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس روایت کو منکر، جبکہ شیخ شعیب ارناؤوت اور شیخ الحوینی نے ضعیف کہا ہے۔
البتہ شیخ احمد شاکر کی تحقیق کے مطابق یہ روایت صحیح ہے۔ اس روایت کے متن پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کچھ مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ صحیحین کی روایت کے مطابق بتوں کو اعلانیہ توڑنے کا کام فتح مکہ یعنی قوت ملنے کے بعد ہی ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو بیت اللہ کے چاروں طرف 360 بت تھے۔ انہیں آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ کی چھڑی سے مارتے اور فرماتے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، حق آ گیا، باطل سے نہ پہلے کچھ ہوا ہے اور نہ آئندہ کچھ ہو سکے گا۔ قوت ملنے سے پہلے بتوں کو توڑنے پر اس روایت کی سند اور متن دونوں کی وجہ سے اس سے استدلال کرنا ایک مشکل امر ہے۔ البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو جو کہ بت شکنی کے حوالے سے قرآن مجید میں نقل ہوا ہے سامنے رکھ کر کچھ رہنمائی اخذ کی جا سکتی ہے۔ جہاد کے مراحل۔ پہلا مرحلہ جہاد کی اباحت۔ ہجرت کے فوراً بعد ہی قتال کی اجازت کی آیات نازل ہو گئی تھی۔ یہ جہاد کی اباحت تھی نہ کہ فرضیت، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ کہ اجازت دی گئی ان لوگوں کو جہاد کی، قتال کی کہ جن کے اوپر ظلم کیا گیا تھا، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نصرت پر لازماً قدرت رکھتا ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، یہ جہاد کی اجازت ان لوگوں کو دی گئی کہ جنہیں ناحق ظلم کے ساتھ ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ الا ان یقولوا ربنا اللہ، اور ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح سے بعض ظالموں کو دفع نہ کرتے، لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فی اسم اللہ کثیرا، تو پھر یہ جو گرجا گھر ہیں، یہ جو سینیگاگ ہیں، یہ جو خانقاہیں ہیں، یہ جو مساجد ہیں جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یہ گرا دی جاتی۔ ظالم لازماً ان کو گرا دیتے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ، اور اللہ لازماً اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ قوی اور غالب ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں اِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، یعنی جن کو جہاد کی اجازت دی گئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں تو اللہ کا نظام قائم کریں، نماز کا نظام قائم کریں، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اور معروف کا حکم دیں اور منکر سے منع کریں۔ دوسرا مرحلہ دفاعی جہاد کا حکم۔ اباحت یعنی الاؤ کرنے کے بعد دوسرے مرحلے میں ان کفار سے قتال کا حکم دیا گیا کہ جنہوں نے مسلمانوں سے قتال یعنی جنگ کی تھی، یعنی دفاعی قتال کا، ڈیفینسو وار کا حکم تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، ان لوگوں سے جنگ کرو، قتال کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، اور دیکھو جنگ میں بھی دوسرے پہ زیادتی نہ کرنا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم اور زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تیسرا مرحلہ اقدامی جہاد کا حکم، یعنی آگے بڑھ کے جہاد کرنے کا حکم۔ قتال کے بارے آخری حکم سورہ برا یعنی سورہ توبہ میں نازل ہوا۔ مشرکین اور اہل کتاب سے قتال کا ایک عمومی حکم جاری ہوا یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کر لیں یا جزیہ یعنی ٹیکس پے کریں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان نہیں رکھتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور اس کو حرام نہیں ٹھہراتے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا، ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، اور یہ اہل کتاب میں سے ہیں، دین حق کو اختیار نہیں کرتے یعنی اسلام کو، حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اور اس وقت تک ان سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ جزیہ یعنی ٹیکس پے کریں اور اسلامی ریاست میں چھوٹے ہو کر رہیں۔ جہاد کا معنی اور مفہوم۔ جہاد اور اجتہاد دین اسلام کی دو بنیادی اصطلاحات ہیں۔ دونوں اصطلاحات کا مادہ یعنی روٹ ورڈ ایک ہی ہے، جوہد، کہ جس کا معنی کوشش کرنے کے ہیں۔ جہاد دین اسلام کے سیاسی غلبے یعنی پولیٹیکل ڈومیننس، اور اجتہاد علمی غلبے یعنی اکیڈمک ڈومیننس کے لیے جدوجہد کرنے کا نام ہے۔ دین اسلام میں یہ دونوں ہی مطلوب اور ریکوائرڈ ہیں۔ دین کے سیاسی غلبے کو قائم رکھنے کے لیے آپ علیہ السلام نے اس امت میں اپنے پیچھے خلفاء چھوڑے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ یہ دین اسلام 12 خلفاء تک ایسے غالب رہے گا کہ کوئی دشمن اسے کمزور کرنے کے لیے نقب نہ لگا پائے گا۔ اور دین کے علمی غلبے کے لیے علماء آپ علیہ السلام کے ورثاء قرار پائے۔ دنیا کی ہر ریاست اپنے دفاع کے لیے جہاد کرتی ہے، اگرچہ وہ اسے جنگ کا نام دیتی ہے۔ جہاد اپنی اعلیٰ سطح پر جنگ ہی کا دوسرا نام ہے۔ جہاد کے درجات۔ دین اسلام میں جہاد کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ اپنے نفس کی تربیت اور اصلاح کے لیے مجاہدہ نفس کا ہے،
کہ جسے جہاد بالقلب کا نام دیا جا سکتا ہے۔ دوسرا درجہ معاشرے کے گمراہ کن افکار و نظریات کے ساتھ جہاد بالقرآن کا ہے کہ جسے جہاد باللسان بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا درجہ ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام کی خاطر شر کی قوتوں سے ٹکرا جانے کا ہے کہ جسے جہاد بالید کہا جا سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں جو بھی نبی بھیجے ان کی امت میں ان نبیوں کے کچھ حواری اور ساتھی ہوتے تھے، یعنی اصحاب ہوتے تھے جو نبی کی سنت پر چلتے اور ان کے حکم کی اتباع کرتے۔ پھر ایسا ہوتا کہ ان حواریوں کے بعد، اصحاب کے بعد، کچھ نالائق قسم کے لوگ ان کے جانشین بن جاتے۔ وہ زبان سے ایسی باتیں کرتے جن پر خود عمل نہ کرتے اور ایسے کام کرتے جن کا ان کو حکم نہ دیا گیا ہوتا۔ چنانچہ جس نے ان جیسے لوگوں کے خلاف اپنے دست و بازو سے جہاد کیا وہ مومن ہے، اور جس نے ان کے خلاف اپنی زبان سے جہاد کیا وہ مومن ہے، اور جس نے اپنے دل سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ بھی مومن ہے، لیکن اس سے پیچھے رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں۔ حضرت ابو رافع نے کہا کہ میں نے یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو سنائی تو وہ اس کو نہ مانے۔ اتفاق سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی مدینہ آ گئے اور مدینہ کی ایک وادی میں ٹھہرے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے ان کی عیادت کے لیے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ ہم جب جا کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ گئے تو میں نے ان سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ حدیث اسی طرح سے سنائی جس طرح سے میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو سنائی تھی۔ جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا رحمة للعالمين يا محمد